لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى. أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته. صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جاوید رضا مرحوم، ابن منشی تقی صاحب مرحوم، جملہ مومنین و مومنات اور اس درگاہ کے مرحوم خداموں کی روحوں کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ ذیقات کا مہینہ ہے۔ پہلی تاریخ کو جناب معصوم قم امام رضا علیہ السلام کی بہن، ان کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 11 ذیقات کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور پھر اسی مہینے میں آنے والی 23 کو ہمارے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو اس مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت اور شہادت اور ان کی بہن کی ولادت، تو اس مناسبت کو دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر گفتگو جو ہے وہ بھائی بہن سے متعلق ہوگی۔ خوب توجہ کے ساتھ آپ تشریف رکھیے۔ صلوات بر محمد و آل جناب معصوم قم امام رضا سلام اللہ علیہ کی بہن، امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی پہلی اچھا کمال یہ ہے کہ جناب معصوم قم کا لقب ہے کریم اہل بیت، اور امام رضا علیہ السلام کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ اسی لیے بزرگ، اچھا ان کی ولادت پہلی کو، ان کی 11 کو، اسی لیے دونوں ملا کے ہمارے علماء نے اس پورے 10 دن کو عشرہ کرامت کا نام دے دیا ہے۔ تو ایک 5-7 منٹ جناب معصومہ کے متعلق، پھر اپنے امام کے متعلق۔ صلوات پر محمد۔ معصومہ قم لقب ہے، معصومہ صرف جناب فاطمہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علم دیکھیے اور بچپنا دیکھیے۔ کچھ لوگ امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کو آئے، گھر پہنچے، اتفاق سے امام کہیں تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا
تو بی بی معصومہ قم کا بچپنا ہے، کم سنی ہے. کیا ہے کہ آئے تھے امام سے ملنے کا، بابا تو کہیں باہر گئے، کچھ سوالات بھی تھے. فرمایا لاؤ سوالات ہم کو دے دو. بچپنا ہے یہ، دیکھیے علم کہاں ہے. یہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر وہ معصومہ قم نے لا کے جواب دے دیا، یہ لوگ چلے گئے. راستے میں اتفاق سے امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. صلوات راستے میں کیا ہے، لوگ اشارہ بھی صلوات پر محمد. راستے میں ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی امام کاظم سلام اللہ علیہ سے. خیریت ہے جی مولا، آپ ہی سے ملنے گئے تھے، آپ تھے نہیں، کچھ سوالات تھے. تو فرمایا لاؤ. کہنے وہ آپ کی صاحبزادی نے جواب دے دیا. دیکھیے عام آدمی کی تعریف اور ہے، امام کی تائید اور ہے. ہر جواب دیکھیں تو بچپنا ہے. جواب دیکھا، پڑھا، جملہ فرمایا فداہا ابوہا، اس کے اوپر اس کا باپ قربان ہو جائے. تو جس کے لیے امام یہ جملہ کہیں اس کے علم کا کیا کہنا. صلوات پر محمد. نام سنا ہوگا آپ نے، ہمارے مراجع میں ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرعشی النجفی رضوان اللہ علیہ. اس میں کوئی شک نہیں، ان کی توجہ ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت، ان بیویوں کی توجہ ہے آپ کی طرف. بس ہم کو اپنے اندر تھوڑا سا سدھار کی ضرورت تو ہے. ہاں مرعشی نجفی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی اور پیسہ نام کا میرے پاس کچھ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کچھ تو کیجئے گا، ایک آدھ دو زیور بنے گا، کچھ تو ہوگا، کپڑے تو آئیں گے، یہاں پیسے ہی نہیں ہے. اب عورتوں کا اصرار، پیسے لاؤ پیسے لاؤ، پیسہ ہو تب نہ دے. کہنے لگے جب بہت عاجز ہو گئے تب ایک دن وضو کیا، حرم معصومہ میں گئے، زری پکڑا، شکوہ کیا کہ ہم آپ کے دین کے خادم ہیں اور ہمارا یہ حال ہے، آپ توجہ ہی نہیں کر رہی ہیں. خیر یہ اچھا، جب آدمی کا دل دکھا رہتا نا تو کچھ بھی بولتا. واپس آئے، آنکھ لگی، خواب میں دیکھا جناب فاطمہ معصومہ تشریف لائی ہیں. اب رک کے ان کی بات کہتے ہیں. اعلی مرشی کہتے ہیں میں نے دیکھا بالکل ہو بہو تصویر جناب فاطمہ کی. سوال ہوگا آپ کو کیسے پتا؟ کہا اس لیے کہ اس سے پہلے میں جناب فاطمہ کی بھی زیارت کر چکا ہوں، اس لیے کہ میں سید ہوں، جناب فاطمہ میری جدہ ہے، تو میں اس سے پہلے ایک دم شکل صورت قد کاٹھی سب پوری جناب فاطمہ. تشریف لائیں، فرمایا شہاب، آغا مرعشی کا نام تھا شہاب الدین مرعشی النجفی. شہاب ہم نے کب تم سے بے توجہی کی؟ جب سے تم قم میں ہو تب سے ہماری توجہ تمہاری طرف ہے. آنکھ کھلی، اندازہ ہوا یار غلطی ہو گئی. وضو کیا، بھاگے حرم، وہاں زیارت پڑھ کے معافی تلافی کی، وہ غلطی ہو گئی ہو، جسارت ہو گئی ہو، معافی. حرم سے نکلے، اب سنیے آپ،
ایک آدمی آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیب سے اس نے ایک پرس نکالا، کہا یہ آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں. اب تحفہ تو آپ کسی کا رد نہیں کر سکتے. وہ لیا، جیب میں رکھ لیا، گھر آیا. تب تک عورتوں نے کہا پیسے دو، فلاں سامان لانا ہے. تو کہتے ہیں میرے دماغ میں آیا کوئی خالی پرس تو دے گا نہیں، شاید کچھ ہو اس میں. تو ہاتھ کتنا چاہیے؟ اتنا. ہاتھ ڈالا، نکالا، سیم اتنی ہی رقم دے دیا. اب جب گھر والے پیسہ مانگتے ہیں، پرس میں ہاتھ ڈالتا ہوں، دے دیتا ہوں، جتنا مانگتے اتنا نکل آتا ہے. چلتا رہا چلتا رہا. اب آخر میں آگے کہا بس کام ختم، سارا انتظام ہو گیا. کہا اب جو پرس کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ نہیں ہے. صلوات بر محمد. بس شرط یہ ہے کہ خلوص قلب سے اپنے آپ کو اہل بیت سے بولیے منسلک رکھو، وابستہ. تو ایک 10 منٹ چلیے یہ پہن کا. اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے اور شہادت کی بھی تاریخ ہے. آپ شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ السلام علیکہ، بولیے، یا غریب الغربا. کیا مطلب ہوا غریب الغربا؟ ہاں دیکھیے، اردو کا غریب اور ہے، عربی کا غریب اور ہے. اردو میں غریب فقیر جو بھی کہہ لیجئے، عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو. غربت یعنی مسافرت. چونکہ وطن کہاں ہے؟ مدینہ. زہر دے کے شہید کہاں کیا گیا؟ توس، مشہد، خراسان میں. تو اس لیے غریب. تو یہاں رکنے کی بہت ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم یا غریب الغربا. اگلا فقرہ اس پر کچھ دیر رکتا ہوں. صلوات بر محمد. السلام علیکم یا غریب الغربا ہو گیا. آگے چلیے. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. سلام اس امام پر جو مددگار ہے ضعیفوں کا، کمزوروں کا اور فقیروں کا. دیکھیے جب آپ اسلام کو دیکھیے گا تو اسلام میں بہت زیادہ تاکید غریبوں کے لیے ہے، فقیروں کے لیے ہے. لیکن مدد کرنا اور ہے. دیکھیں اس زمانے میں مدد کوئی بھی کسی کی کر دیتا. یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہوں گے، اب تو شیر بھی ہرن کے بچے کو پال لے رہا ہے. صلوات، مدد کر دے رہا. کمال وہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ مدد کرنا اچھی بات ہے، مدد کرنی کیسے چاہیے. ایک مدد یہ ہوئی، کیا نام ہے آپ کا؟ ظفر صاحب، آئی ایس ہے نا؟ کیا ہے؟ آئی ایس ہے آپ؟ تب کا کیا وہاں. تو یہ آئی ایس ہے، یہاں کے مظفر نگر کے ڈی ایم ہو گئے. میرا کوئی کام پڑا ان سے، انہوں نے نہیں توجہ کی. بڑے لوگ کہاں تھا. اب میں نے صاحب یہاں ممبر سے کہنا شروع کیا، بتاؤ میں نے فیس جمع کی تھی ان کی انٹر میں، اگر میں نے فیس جمع نہ کی ہوتی تو یہ انٹر نہ کر پاتے، آئی ایس پی سی ایس کیا ہوتے. اور آج ذرا سا پڑھ لکھ گئے تو میری نہیں سنتے. اسلام کہتا ہے مدد نہ کی ہوتی کوئی بات نہیں، مگر آج مجمع میں بے عزت نہ کرتے کسی کو. صلوات بر محمد. یہ سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھے سے بات کر لینا، پیار سے بات کر لینا، مسکرا کے بات کر لینا، وہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے
جس کے اندر اذیت پائی جاتی ہے. تو مدد کرنا، دیکھیں مدد کی بڑی اہمیت. امام ہی کا ایک فقرہ جو میں نے ابھی خطبے کے بعد پڑھا، ایک حصہ اس کا سن لیجئے تو یہاں پھر مزہ آئے گا. صلوات بر محمد. امام فرماتے ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہو جائے دوسری خود بخود ڈسٹرب ہو جائے گی. جیسے دنیا میں دیکھیے دن اور سورج جڑے ہوئے ہیں، اگر سورج ڈوب جائے تو چاہے جتنا بڑا جنریٹر لگا لیجئے دن. ویسے ہی شریعت کے احکام ہیں. صلوات پر محمد. ویسے ہی شریعت کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ایک گڑبڑ ہوا دوسرا خود بخود. نمبر 1، اب 3 چیزیں امام نے فرمائی، میں ایک کہہ کے بقیہ 2 ابھی شکارپور میں پڑھیں گے. صلوات پر محمد. امر بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. آپ پڑھیے قرآن میں اکثر جگہیں ملیں گی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سب کو یاد ہے. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اکثر جگہوں پر جہاں نماز کی بات ہے وہاں بولیے زکوٰۃ ہے. اور اگر زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو خرچ کرنے کا حکم ضرور ہے. بالکل شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کی. متقی کون ہے؟ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز. 3 زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے مگر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے یہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. ایک سوال یہاں ہوگا، صاحب محنت ہم کریں، مشقت ہم کریں، 2 بجے دوپہر تک دھوپ میں کھیتوں میں ہم کام کریں، اب جو 4 پیسے آئے تو آپ کہتے ہیں سب غریبوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو. بھائی محنت میں نے کیا، بانٹ کیوں دوں؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جواب، تم کو محنت کے قابل بنایا کس نے ہے؟ یہ طاقت دی کس نے ہے؟ یہ عقل دی کس نے ہے؟ تو جس نے تم کو محنت کے قابل بنایا ہے وہی کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ اور ہمارے دوسرے بندوں کو بھی کھلاؤ. صلوات پر محمد. تو جہاں آپ کو نماز ملے گی وہاں بولیے زکوٰۃ کا لفظ ملے گا. زکوٰۃ کیا ہے؟ اب دوسرا سوال ہے زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ مال کا کچھ حصہ نکال دینا. زکوٰۃ خرچ کہاں ہوگی؟ دیکھیں 2 چیزیں ہمارے ہیں، ایک کا نام ہے خمس اور ایک کا نام ہے زکوٰۃ. خمس کی اپنی جگہ ہے، کہاں خرچ ہوگا. زکوٰۃ کی بھی جگہیں رسالے میں موجود ہیں، لیکن کل کا خلاصہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ غریبوں پر. سمجھ میں آ گئی؟ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی سر؟ غریبوں پر. اور نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. سجدہ کس کے لیے کرتا ہے آدمی؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ غریبوں پر. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا. فمن صلی ولم یزک، اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل صلاتہ،
اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. ہو گئی بات. نماز کس کے لیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. کچھ سمجھ میں آیا اسلام کیا سمجھا رہا ہے؟ چاہے جتنی نماز پڑھ لو، جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے ہم اپنی نماز بھی قبول نہیں کریں. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. تو بہت تاکید ہے غریبوں پر. ایک صاحب آئے چھٹے امام میں، سنیے بہت مزیدار حدیث ہے. ایک صاحب آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ. پیچھے والے کیا کرتے ہیں ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن جو آگے بیٹھا ہے اس کو ایسے دیکھنا پڑے گا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، یہ بات نوٹ کر لیں. پیچھے والے، لیکن یہ جو اتنا ہے اس کو ہماری طرف. صلوات بر محمد. تو کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز واجب ہے. نماز نہ پڑھنے والا بے دین ہے، وہ سب اپنی جگہ، مگر خالی نماز سے کام چلنے والا نہیں ہے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. سنیے کیا ہے اسلام، کیا ہے دین. خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. پہلے دیکھیے اسلام سکھا کیا رہا ہے. ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو جن کے شیعہ ان کو تو اور خوش ہونا چاہیے. ماشاءاللہ کتنی آبادی ہوگی. نہ، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں. صلوات برما. ان کو کتنے سے مطلب نہیں ہے. یہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، یہ کوالٹی دیکھتے. کیا اور کہہ دیا کہ یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں. اس نے آ کے کہا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے پوچھا حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال، فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ وہی بات پھر یہ نہیں کہا مدد تو کوئی بھی کر دے گا، پیار سے مدد کرنا، محبت سے مدد کرنا. کہنے لگا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. فرمایا حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ غریبوں سے پیار کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہے، ابھی ہم نے کوئی کھانا کیا، جو پیسے والے لوگ ہیں، بڑے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ادھر انتظام ہے، اور ہم جیسے رکشہ چلانے والے ان کے لیے وہ میدان میں انتظام ہے. دین کہتا اگر یہ بٹوارا کیا تو تم کچھ ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے. کہتا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے پوچھا حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عطوفت، مہربان ہیں؟ اس نے کہا نہ، سب اپنے میں مست ہیں. آپ پیار کی بات کر رہے ہیں مولا؟ کیا نام ہے یار تمہارا؟ بھول گیا میں. ارے ظفر عباس کے باغ میں چلا گیا مولا، میں نے خالی ایک آم توڑ لیا تھا. ارے مولا ظفر عباس نے میرے اوپر FIR کر دی. کیا یہ ہے پیار بھائی؟ یہ ہے غریبوں سے.
حل یاتفل، یہ ہو رہا ہے سماج میں کہ نہیں؟ بولیے، ایک عام دو عام کے لیے غریب کی بے آبروئی، وہ علی جو اپنے سامنے کا کھانا دوسرے کو دے دے، اس کے شیعہ ایک عام کے لیے فریاد کر دے۔ صلوات بر محمد۔ پہلا سوال دیکھیں، ہندی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے تیاگ۔ کیا؟ جو مزہ تیاگ میں ہے نا، وہ مزہ سمیٹنے میں نہیں ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کو کھلانے میں جو مزہ ملتا ہے، کھانے میں وہ بات نہیں ہے۔ حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں کی بولیے سے محبت؟ اس نے کہا نہ۔ دوسرا سوال، حل یتجاوز المحسن عن المسیء۔ اب اس کو میں ذرا سمجھاؤں، ہوتا کیا؟ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں دو چار بزرگ ایسے ہوتے ہیں جس کا پورا گاؤں عزت کرتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سارا محلہ عزت کرتا ہے، پوری خاندان عزت کرتی ہے، مگر کچھ بدتمیز لونڈے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عزت پورا گاؤں کرے گا، وہ کمبخت انہی کو ستاتے ہیں جا کے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اب فرض کیجئے، اب آپ کا نمبر ہے، بزرگ ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تو محمد حنیف، پورا گاؤں ان کی عزت کرتا ہے، پورا گاؤں ان کا لحاظ کرتا ہے۔ میں ٹھہرا بدتمیز آدمی، حنیف بے بڈھے، اس طرح کے دو چار جملے، کبھی کچھ اور کہہ دیا، کبھی ایک ڈھیلا مار دیا، تو اب حنیف صاحب کا دو، ایک تو بھائی یار یہ لونڈا جو مولوی ہے وسیع حسن، وہ بڑا بدتمیز ہے۔ ظفر عباس نے کہا چلو چاچا FIR کر دیتے ہیں اس کو، اور ہم نے تو خالی ابے بڈھے کہا تھا، انہوں نے دو چار اس میں بڑھوا دیا وکیل سے کہ میرے پیسے لوٹ لیے، مجھے یہ گالی دی، مجھے وہ گالی دی، اور جا کے FIR کر دیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ میں نے بدتمیزی کی، لوگوں نے ان کو چڑھایا، چلو وہ بغل میں تو تھانہ ہے، FIR کرتے ہیں، ہاؤس ٹھکانے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑو، جانے دو، اپنی قوم کا بچہ ہے، آج نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ یہ دوسرا سوال امام کا یہی ہے، حل یتجاوز المحسن عن المسیء۔ یہ کریمی لیئر، یہ شریف لوگ اگر کوئی بدتمیزی کر دے تو یہ اوائڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا، الٹے FIR کر دیتے ہیں۔ دو سوال کیا امام نے، سمجھ میں آ گیا دونوں سوال نا؟ مالدار لوگ غریبوں سے پیار کرتے ہیں، اس نے کہا نہیں۔ شریف لوگ بدتمیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ تھوڑی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قبا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، پگڑی شیعہ ہونے کی پہچان۔ آپ مولانا ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد۔ یہ معمولی خرچہ ہی دیکھ رہے ہیں آپ، پوری 4 دن کا پروگرام کا کتنا خرچہ؟ آپ دیکھ لیجیے، معمولی خرچہ ہے، تقریباً 5 لاکھ کا خرچہ ہے۔ 5 لاکھ روپیہ پانی میں بہانے کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا کھیت چھوڑا، باغ، آج کل تو باغوں کا زمانہ، باغ چھوڑا، کائے کے لیے بیٹھے؟ بھیا جب آئے ہو تو کچھ سنو کہ تمہارا امام کیا چاہتا ہے۔
سمجھ گئے؟ اور ایک جملہ سنیے، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ شیخ عباس کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محدث ایک دن کہیں مجلس پڑھنے گئے تو ایسے ہی جھٹکے میں چلے گئے بلا تیاری ویاری کے، 1 گھنٹہ پڑھ کے چلے آئے۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا انہوں نے، کہا بیٹا اس طرح ممبر میں مت جایا کرو، یہ تمہارے نیچے اگر 200 آدمی بیٹھے ہیں تو یہ 200 گھنٹہ تم کو ملا ہے، اس 200 گھنٹے کا خدا کے یہاں تم کو حساب دینا پڑے گا، یہ تو لفافہ دے کے سائیڈ ہو جائیں گے، 200 گھنٹے کا حساب مسیح حسن کے اوپر باقی ہے قیامت میں۔ صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں؟ مجلس سیکھنے کے لیے، not for enjoy۔ تو آئیے آج میں ایک چیز آپ کی خدمت میں ذیقات کی مناسبت سے کہ اہمیت کتنی ہے غریب پروری کی، تو 2 حدیثیں سن لیا آپ نے، دونوں سننے کے بعد امام نے کیا فرمایا ظفر بھائی؟ لیس ہؤلاء، یہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد ضروری ہے، حتیٰ نماز قبول نہیں ہے جب تک غریبوں کی، ہو گیا نا یہاں تک تو آ گیا۔ اب سوال یہ مدد کیسے ہو، جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ بات کرنے کے لائق ہے۔ میں نے فیس نہ دی ہوتی تھی، انٹر نہ ہوتا، کہ اس مدد کو بھی اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا۔ مدد کرو تو آبرو بچا کے، مدد کرو تو عزت بچا کے، مدد کرو تو اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر مدد کر کے کسی کو ذلیل کر دیا تو ایسی مدد سے فائدہ کیا ہے؟ اب اس کو بتائیں گے امام مدد کیسے کی جاتی ہے۔ میں 1-2 قصے امام رضا علیہ السلام کے سنا کے مجلس تمام۔ صلوات پر محمد۔ کیا وجہ ہے گھڑی میں آپ کے؟ ہاں اس لیے کہ میرا سیل تھوڑا کمزور، کبھی کبھی رک جاتی ہے، تو دیکھیے گا جب اوور ہو رہا ہے تو اشارہ کر دیجیے گا۔ صلوات بر محمد۔ نہیں جمعہ ہے سامنے، میں کوشش یہ کروں گا کہ کم از کم آپ کو 15 سے 20 منٹ وضو وغیرہ کے لیے وقت مل جائے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ ایک آدمی، اب دیکھیں بات آئی مدد پر نا، اب آئیے مدد کیسے کی جاتی ہے۔ السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، ضعیف کمزور کی مدد کرنے والے۔ حج کے لیے آدمی نکلا، سنیے، اور ایک جملہ کہتا ہوں، جتنا بھی ہم آپ شکر ادا کریں نا خدا کا کہ ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، یہ چیزیں کوئی بتانے والا تھوڑی ہے سوائے آل رسول کے، کم ہے۔ پیسہ حج کے سفر میں تھیلی غائب ہو گئی، کہاں جائے؟ حضرت دین کہتا ہے کہ ہر آدمی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، سنا ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ جناب لقمان نے، یہ عورتیں کہیں ہم کو دوڑا نہ لے ڈر لگتا ہے، لیکن سنیے روایت ہے، صلوات بر محمد۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا کبھی بیوی کو راز مت بتانا، 1، 2 کبھی پولیس والے سے دوستی مت کرنا، 3 کبھی نئے پیسے والے سے ادھار مت لینا۔ سنیے آپ، اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی، لڑکے جو ہیں نا ان کو دنیا کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تجربہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عجیب ہے۔ تو لقمان کے لڑکے نے کہا یار ابا ایسے ہی کہتے،
لاؤ آزمایا جائے. ایک دن وہ گیا ایک بکرا مار کے پورا خون ٹپکتا بوری میں بھر کے گھر لایا. بیوی نے پوچھا یہ کیا؟ کہ ایک بہت پرانا دشمن تھا, آج موقع سے مل گیا, مار دیا اور وہیں گھر میں آنگن میں دفنا دیا اس کو. ایک سپاہی تھے بیچارے, ان سے بڑی ان کی یاد اللہ تھی, دوستی تھی, بھوری بھوری لگتی تھی. ایک صاحب نئے نئے دبئی سے کما کے آئے تھے, کہنے لگے یار ذرا 500 روپے دے دو بھائی, کام ہے, رکھ لیا. ایک دن بیوی کسی بات پہ ناراض ہو گئی. بیوی دشمن تھوڑی ہوتی ہے, لیکن جب غصہ آتا ہے تو قابو میں ہوتی نہیں ہے. میری وجہ سے بچے ہو, سمجھے؟ آج چاہوں تو آج تم کو جیل بھیجوا دوں. اس بیچارہ پتہ نہیں کون تھا جس کو قتل کر کے تم نے آنگن میں دفنایا ہے, ابھی میں چاہوں تم کو جیل بھیجوا دوں. وہ سپاہی جس سے دوستی تھی ان کی, اس نے سن لیا. صلوات اس نے تو اب کوئی تو یار صحیح بات کیا ہے, وہ اس نے صاحب ان کو اریسٹ کر لیا, لے کے چلا حاکم کی طرف جس سے قرضہ لیا تھا. انہوں نے کہا یار کیا چکر ہے؟ کہا مرڈر کیس ہے. ارے یار کہیں یہ پھانسی نہ ہو جائے, میرا پیسے کا کیا ہوگا؟ اچھا کہ میں لاش لا سکتا ہوں, تو حکیم لقمان کے بیٹے نے کہا جائیے لے آئیے. آئے. اب بیوی نے غصے میں کہا تھا, واقعی تھوڑی وہ چاہتی تھی, لیکن ہوگی بات کہ وہ کہاں دفنایا, لگایا 2 پولیس ہاتھ, کہ یہ ہے. کھولا گیا, بوری نکل آئی, بوری تو دفن ہوئی تھی. لے کے آئے خوشی خوشی. حاکم نے کہا جج صاحب نے کہ کیا ہے؟ کہلے انہی سے کہیے دروغہ جی سے کھولے. اب وہ کھولا تو اس میں بکری کا سر, کوپڑی, سمجھے, ہڈی. کہ یہ کیا؟ تب جو ہے حکیم لقمان کے بیٹے نے کہا میرے باپ نے 3 نصیحتیں کی تھی, میں آزمانے کے چکر میں تھا کہ کتنا صحیح ہے, اور بات بالکل صحیح نکلی. صلوات بر محمد و آل. تو اسی لیے کہتے ہیں چاہے جتنا پریشان ہو جاؤ, آدمی دیکھ کے ہاتھ پھیلاؤ. اب سوال یہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ پریشان ہے. جناب عباس کا ایک لقب ہے کیا, بابل, کیا مطلب ہوا؟ حاجتوں کا دروازہ. ایک لقب ہے قمر بنی, کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ تو ہم بھی جانتے ہیں مطلب کیا ہوا. بنی ہاشم کا چاند کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خوبصورت. بنی ہاشم کا چاند یعنی پورے خاندان میں سب سے. اور دوسرا لقب کیا ہے؟ بابل. ان دونوں میں کوئی نسبت ہے خوبصورتی اور باب الحوائج ہونے میں؟ کہاں ہے. کیا کہ حدیث کہتی ہے اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ, اپنی حاجتیں خوبصورت لوگوں سے طلب کرو, عباس سے بڑا خوبصورت نہیں. تو دین کہتا ہے سب کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. آدمی دیکھ کے, شرافت دیکھ کے, آج کام کرا دیں گے 2 سال بعد بے عزت کر دیں گے, تو فائدہ کیا ہے اس سے؟ آ جاؤ آ جاؤ خوشی. تو ہاں بات ہے چلا حج پر. اب دیکھیں مدد جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, وہ سنانا.
تھیلی پیسوں کی غائب ہو گئی. اب کہاں جائے, کس کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ دین کہتا ہے ہر ایرے غیرے کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ, اپنی عزت کا سودا. ایک روایت اتنی غضب کی ہے نا, چھٹے امام کہتے ہیں شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا, ہمارا شیعہ بھوکا مر جائے گا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. تو اس نے کہا بھائی اہل بیت سے بڑا کریم تو کوئی ہے ہی نہیں. امام رضا کریم اہل بیت, انہی کا زمانہ ہے. تب حضرت مدینے میں تھے, وہ آ گیا سیدھے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ. اللہ, میں فقیر نہیں ہوں, میں پیشے ور نہیں ہوں, اپنے علاقے میں بڑا آدمی ہوں. حج پہ آیا تھا, تھیلی گم ہو گئی. اب یہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا, باپ اتنا دے دیجئے صاحب کہ میں گھر پہنچ جاؤں. اور سنیے, میں کوئی غریب محتاج نہیں ہوں, میں وہ پیسہ آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا, غریبوں میں بانٹ دوں گا. امام سمجھ گئے عزت دار آدمی ہے, کہ کوئی بات نہیں, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بٹھانا. اچھے خاصے لوگ تھے. دھیرے دھیرے پبلک چل, کتنی بھی توجہ سنی, اب مزہ آئے گا نہیں آگے سے. صلوات پر محمد تو جب سب چلے گئے, ایک دو خاص لوگ بچے, تب حضرت اٹھے, اندر گئے. ایک اچھی خاصی رقم تھیلی میں رکھی, ہنر یہاں ہے. باہر نہیں آئے, دروازے کے قریب آئے. وہ مرد خراسانی جس کا حج کے سفر میں توشہ گم ہو گیا تھا, کہاں ہے جی؟ دروازے کے پاس آؤ. دروازے کے پاس آیا. امام نکلے نہیں, پیچھے سے ہاتھ بڑھایا.